Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائی، یہ مہینہ جو ختم ہونے کو ہے، ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ، بڑی فضیلت اس مہینے کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اس مہینے کا لمحہ لمحہ میرے بھائیوں رحمتوں سے، برکتوں سے، مغفرتوں سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث میں اس مہینے کی فضیلت بڑی تاکید کے ساتھ آئی ہے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت اسی مہینے کے اندر میرا اللہ نے دیا، عیسیٰ کو بھی انجیل اسی مہینے کے اندر ملی ہے، داؤد کو بھی زبور اسی مہینے کے اندر ملی، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو صحیفے اسی ماہ مبارک کے اندر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور اس مہینے کا جو حق ہے، اگر ہم اس کو ادا نہ کریں تو میرے نبی کی حدیث میں سخت سے سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا چلتا ہوں، بار بار سنتے ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے،
اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں، جب منبر پر چڑھتے تو پہلے سیڑھی، پہلے زینہ پر جب اللہ کے نبی نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسرے پر جب قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اللہ کے نبی واعظ و نصیحت کیے، خطبہ دیے، اس کے بعد ہم لوگوں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، آج آپ کے اندر یا آپ سے میں نے ایسی چیز دیکھی ہے جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنی، کبھی نہیں دیکھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میرے بھائی، جبریل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں چند بد دعائیں کرتا ہوں، اس پر آپ آمین کہنا۔ میرے بھائی اندازہ کیجئے، تمام کے تمام فرشتوں کا سردار، تمام کے تمام فرشتوں سے اعلیٰ، افضل، ارفع، بہتر فرشتہ جبریل بد دعائیں کرے، اور تمام کے تمام نبیوں سے اعلیٰ، تمام کے تمام نبیوں کا سردار اس بد دعا پر آمین کہے۔ مسلمانوں اندازہ کرو کتنی سخت بد دعائیں ہوں گی، کیا کبھی وہ بد دعا رد ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ان میں پہلا بد دعا یہ تھا، جبریل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے رسول آپ کا ذکر ہو، آپ پر درود و سلام نہ بھیجے۔ دوسری بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے عمر میں پائے اور اس کی خدمت کر کے جنت میں اپنا گھر، اپنا مقام نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسری بد دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پائے اور اللہ کے سامنے رو کر، گڑ گڑا کر، عبادتیں کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ میں نے کہا آمین۔ میرے بھائیو، اس واقعے سے ہم اندازہ کریں اس مہینے کا ہم نے کیا حق ادا کیا۔ اس مہینے جو ماہ رواں ختم ہونے کو ہے، چند دن ہی بچے ہیں، ہم نے کیا عبادتیں کی ہے۔ مسلمانوں، اپنے گریبان کے اندر ہم جھانک کر دیکھیں، کیا ہم اس بد دعا کا مستحق ہیں یا نہیں۔ آج مسلمانوں جمعہ کا دن ہے، بار بار کہا جاتا ہے، پلس رمضان کا مہینہ، پھر وہی گھسی پٹی ہماری عادت، جو چند لوگ پہلے آ بھی جاتے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے وہ مسجد کے اوپر یا اللہ کے اوپر احسان کر رہے، آ تو جاتے ہیں لیکن سامنے بیٹھ کر سوتے رہتے ہیں۔ خدا را، یہ قرآن و حدیث کی بے ادبی ہے۔ شرم آنی چاہیے کہ آپ کے سامنے حدیثیں سنائی جا رہی ہو، آپ کے سامنے میرا اللہ کا قرآن کی تلاوت کر کے ترجمہ بتایا جا رہا ہو اور آپ سو رہے ہو۔ اس کی مثال تو مسلمانوں یہی ہے، آپ کسی بادشاہ کے دربار میں جائیں اور ان سے کچھ مانگیں، جب بادشاہ اپنا ہاتھ پھیلا کر آپ کو دینے لگے، آپ سے بادشاہ بات کرنے کو تیار ہو جائے، آپ ان کے سامنے سونے لگے۔ مسلمانوں اندازہ کرو اس بادشاہ کو کتنا غصہ آئے گا۔ کہ مسلمانوں، میرا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میرا اللہ کو یہ آپ کی ادا کتنی خراب لگتی ہوگی کہ چند لوگ آ بھی جاتے ہیں پھر بھی اگلی صف میں بیٹھ کر سوتے رہتے ہیں۔ کہ مسلمانوں، آپ کا پہلے مسجد کے اندر آنا آپ کا کوئی احسان نہیں ہے، آپ نے کوئی میرے اللہ پر بڑا کرم نہیں کر دیا، آپ کا فائدہ ہے، لیکن سو کر آپ گناہ کما لیتے ہیں۔
میں نبی کی قرآن و حدیث کی بے ادبی ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں میں اپنی بات اب شروع کرتا ہوں۔ میں نے خطبے کے دوران قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میں نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ ہم مسلمانوں علماء فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کو جو قرآن کریم کو جو رمضان کے مہینے میں نازل کیا ہے، اس وجہ سے رمضان کی فضیلت بڑھ گئی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اے لوگوں، قرآن کریم کے 5 حقوق ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی حقوق کوئی شخص ادا نہ کرے، اس حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی بھی عامل قرآن نہیں ہو سکتا۔ میرا اللہ کے 5 قرآن کے حقوق کو ادا کیے بغیر مسلمانوں کوئی حامل قرآن نہیں ہو سکتا۔ ان حقوق میں قرآن کریم کا سب سے پہلا حقوق ایمان بالقرآن ہے۔ ہمیں قرآن کریم پر ایمان لانا ہے۔ یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اے مسلمانوں، کتابیں تو اور بھی آسمان سے اتری ہیں۔ میری بات ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا۔ ایک نقطہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو آسمان سے کتابیں اتری وہ صرف کتاب تھی، لیکن قرآن جب اترتا ہے یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ میرا اللہ کا کلام ہے۔ اور جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں، توریت اتری، انجیل اتری، زبور اتری، صحیفے اترے، وہ ایک مرتبے میں اتری ہے۔ میرا اللہ نے لکھ کے دے دیا، اس لیے اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ جو میرا اللہ کا قرآن ہے یہ کتاب نہیں ہے بلکہ میرا اللہ کا کلام ہے۔ کلام کے معنی گفتگو کے آتے ہیں، کلام کے معنی بات کے آتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، اگر کسی کو اللہ سے باتیں کرنی ہو، اگر کسی کو اللہ سے گفتگو کرنی ہو، قرآن کریم کھولو، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دو، گویا تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو۔ اے لوگوں، یہ قرآن کو اتنی فضیلت رکھتا ہے، تمام کے تمام کتابوں سے افضل ہے، تمام کے تمام کتابوں سے اعلیٰ ہے، تمام کے تمام کتابوں سے اوفا ہے۔ جس طرح میرا اللہ لا عیب ہے، میرا اللہ کا کلام بھی لا عیب ہے، جس طرح سے میرا اللہ باقی ہے، میرا اللہ کا کلام بھی باقی ہے، جس طرح سے میرا اللہ میرے بھائیوں لا فانی ہے، اسی طرح سے میرا اللہ کا قرآن بھی لا فانی ہے۔ جس طرح میرا اللہ لا شک فی ہے، اسی طرح میرا اللہ کا قرآن بھی لا شک فی ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی شک و شبہ کی مسلمانوں گنجائش نہیں۔ دنیا کے لوگوں، دنیا کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، اے عیسائیوں تم بھی انجیل لاؤ، اے یہودیوں تم بھی تورات لاؤ، اے داؤد کے ماننے والوں تم بھی زبور لاؤ، اے ہندوؤں تم بھی ویدوں کو لاؤ، اے سکھوں تم بھی گنت لاؤ، اور جو بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں اپنی اپنی کتاب لاؤ۔ خدا کی قسم تم اپنی کتاب کھولو، ہم اپنی کتاب کھولتے ہیں، ہر کتاب کے اندر رد و بدل تمہیں نظر آئے گا، تبدیلیاں نظر آئے گی، چینجنگ نظر آئے گی، لیکن خدا کی قسم میرا اللہ کا قرآن ایسا کتاب ہے جس کے اندر ایک حرف کو بھی چینج نہیں کیا گیا، ایک زبر زیر پیش کو بھی نہیں بدلا گیا۔ اسی لیے تو میرا اللہ کا قرآن چیلنج کرتا ہے، رہتی دنیا تک لوگوں کو چیلنج کرتا ہے کہ دنیا والوں اگر تمہیں صلاحیت ہے، اگر تم صلاحیت رکھتے ہو، طاقت رکھتے ہو، ہمت رکھتے ہو، اگر تمہیں طاقت ہے قرآن کریم کے جیسا کوئی کتاب بنانے کا، بناؤ تو صحیح۔ میرا اللہ کا قرآن دنیا والوں تمہیں طریقہ بھی بتاتا ہے، حروف ملا کر جملے بناؤ، جملے ملا کر کلمے بناؤ، کلمے ملا کر آیتیں بناؤ، آیتیں ملا کر صفحہ بناؤ، چیپٹر ملا کر جز بناؤ، جز بنا کر پورے قرآن کا جز بنا دو۔ مسلمانوں 30 جز بناؤ، اس 30 جز کے 7 منزلیں بناؤ، 114 سورتیں بناؤ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، آج ایک شخص کو اٹھا کر حافظ قرآن کو پوچھو، قرآن کریم کی پوری ہسٹری بتا دے گا۔ قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں آئی ہے، قرآن کریم کے اندر 558 رکوع آئے ہیں، قرآن کریم کے اندر مسلمانوں 1771 رکوع آیا ہے،
1771 مد آیا ہے قرآن کریم کے اندر، 1274 مسلمانوں تشدید آیا ہے قرآن کریم کے اندر، 6660 پر 6 آیتیں آئے ہیں قرآن کریم کے اندر، 3,21,250 مسلمانوں حروف آئے ہیں۔ اسی لیے تو میرا اللہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں، اس قرآن کو میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے، میں نے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ میرے اللہ نے کیسی حفاظت کیا آپ اندازہ کریں۔ ہر زمانے میں قرآن کریم کو مٹانے کی کوششیں کی گئی، ہر زمانے میں قرآن کریم کو دبانے کی کوششیں کی گئی۔ ایسا زمانہ بھی آیا ہے قرآن کریم کے نسخے اتنے جلائے گئے کہ جس دریا کے اندر قرآن کریم جلا کر رات کو پھینکا گیا تھا، اس دریا کا پانی اس رات سے کالا پڑ گیا، لیکن مسلمانوں میرا اللہ کو قرآن کا ایک بال بھی دیکھا نہیں ہوا۔ میرا اللہ فرماتا ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ کیسے حفاظت کروائی؟ میرے اللہ نے جبریل کے ذریعے اس قرآن کو میرے نبی کو دے کر حفاظت کی ہے، میرے نبی نے اس قرآن کو صحابہ کو دے کر حفاظت کیا ہے، صحابہ نے اس قرآن کے لیے اپنی جان قربان کر کے حفاظت کی ہے، اہل بیت نے اپنے بدن کو خون سے لثپث کرا کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مفسرین قرآن نے قرآن کی تفسیر بیان کر کے اور تفسیر لکھ کر قرآن کی حفاظت کی ہے، مبلغین قرآن نے قرآن کی تبلیغ کر کے قرآن کی حفاظت کی ہے، مدرسین قرآن نے قرآن کا درس دے کر قرآن کی حفاظت کی ہے، معلمین قرآن نے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دے کر قرآن کی حفاظت کی ہے، حافظ قرآن نے قرآن کو سینوں کے اندر بسا کر قرآن کی حفاظت کی ہے، اور مسلمانوں قاری قرآن نے قرآن کے الفاظ کو اچھے انداز میں بیان کر کے پڑھ کر قرآن کر قرآن کی حفاظت کی ہے۔ اس لیے تو میرا اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ لوگوں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ کتنے قرآن کریم کو بدلنے کی کوششیں کی گئی، لیکن جنہوں نے کوششیں کی مسلمانوں پر اللہ نے ان کا دل ہی بدل دیا۔ جنہوں نے میرے اللہ کی قرآن کو بدلنے کی کوششیں کی، میرے اللہ نے اس کا کلمہ ہی بدل دیا، اس کا دین ہی بدل دیا، اس کی نسل ہی بدل دی۔ اندازہ کریں کہ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں، حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ حجاج بن یوسف جب انہوں نے قرآن کریم کو میرے بھائیوں ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی، میرے اللہ نے اس کے اندر ایسی بات ڈالی جس سے آپ حیران ہو جائیں گے۔ اسی لیے تو میرا نبی فرماتا ہے اے لوگوں، اپنے مسلمان ہونے پر، اپنے دیندار ہونے پر، اپنے نماز پڑھنے پر تم گھمنڈ نہ کیا کرو۔ میرا نبی فرماتا ہے لوگوں، اگر میرا اللہ چاہتا ہے تو فاسق فاجر سے بھی اپنا دین کا کام لے لیتا۔ حجاج بن یوسف تاریخ کا سب سے بڑا ظالم انسان تھا۔ انہوں نے نہ جانے کتنے صحابہ کرام کو شہید کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں مسلمانوں نے ایک اچھا کام کر کے چلا گیا۔ کون سا کام؟ انہوں نے قرآن کریم کے اوپر اعراب لگوائے ہیں، اعراب لگائے ہیں، یعنی زبر زیر پیش حجاج بن یوسف نے لگایا، نقطہ قرآن کریم کے اوپر حجاج بن یوسف نے لگایا ہے۔ پہلے قرآن کریم کے اوپر زبر زیر پیش نہیں تھا۔ اندازہ کریں، کتابوں کے اندر آتا ہے حجاج بن یوسف جب یہ کام کر رہا تھا، ان کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آتا ہے، اس وفد کے اندر، اس جماعت کے اندر یہودیوں کا عالم بھی تھا۔ آ کر حجاج بن یوسف سے کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، سن کے خوشی ہو رہی ہے، تم نے قرآن کریم کے اوپر زبر زیر پیش لگا رہے ہو، لیکن ایک میرا کام کر دو جس سے آپ کا تو کچھ نہیں
جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح تیری وہ بات کیا ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہودیوں کا عالم کہتا ہے آپ کے قرآن کریم کے اندر میرا نبی موسیٰ کا واقعہ آیا ہے، خضر کا واقعہ آیا ہے، دونوں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے رات ہو جاتی ہے، ایک گاؤں کے پاس جاتے، سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ آیا ہے کہ ان گاؤں والے کے پاس دونوں جاتے ہیں، آرام کرتے، گاؤں والے سے کھانا مانگتے ہیں، میں مہمان ہوں، بھوکا ہوں، کھانے کے لیے دو۔ گاؤں والے نے کھانا نہ دیا، پھر اللہ نے اس انداز سے اس واقعے کو بیان کیا، فَأَبَوْا أَن يُزَيِّفُوهُمَا، گاؤں والے نے ان دونوں کو نبیوں کو کھانا نہ دیا۔ حجاج بن یوسف کو یہودیوں کا عالم کہتا ہے اگر آپ میری ایک درخواست مان لیں، فَأَبَوْا جو قرآن کریم کے اندر آیت آئی ہے آپ کو زیادہ کچھ بدلنے کو نہیں کہہ رہا، فَأَبَوْا کی بات کے نقطے کو آپ اٹھا کر اوپر رکھ دیں اور ایک نقطہ اور اضافہ کر دیں، فَأَبَوْا کو صرف آپ فَأَتَوْا بنا دیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، جس کی وجہ سے ہمارے آبا و اجداد کو آج بھی ذلیل کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ان کی ناک ڈھک رہی ہے۔ آپ اگر فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا بنا دیں ہمارا کام بن جائے گا۔ حجاج بن یوسف جب یہ بات سنتے ہیں کہتے ہیں میرا مہمان کھانا سامنے ہے، آپ ذرا وہاں جا کر آرام کریں۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف اپنے گھر سے تلوار نیام سے لے کر نکال کر اس کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تجھے تو پتا ہے میں کتنا بڑا ظالم ہوں، تجھے تو پتا ہے میں کتنا بڑا قاتل ہوں، میرا اللہ میں سب سے بڑا ظالم انسان میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، لیکن یہ بدبخت تیرے قرآن کریم کو نقطے کو بدلنے کو مجھ سے کہہ رہا، یہ اللہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے پاس جا کر تمام 10 آدمی ہوتا، 10 کو کھڑا کرتا ہے، اپنے تلوار سے تمام کے تمام لوگوں کے سر کو قلم کر دیتا۔ اسی لیے تو میرا اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مسلمانوں تم جو رمضان میں قرآن کھولتی بھی نہیں، کوئی پرواہ نہیں، تمہاری میرے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ میرے نبی کی حدیث میں ہے کہ لوگوں میرا اللہ فاسق فاجر سے بھی کام لے لے گا، جس طرح پہلی قوموں نے اللہ کو نہ مانا، میرے اللہ نے اس کا دین ہی بدل دیا، اس دنیا سے مٹا کر فاسق فاجر کافر کو لے آ کر اپنا دین کا کام لیا۔ مسلمانوں آج ہماری اسی غفلت کی وجہ سے جو آج ہم کو رمضان کے مہینے کی اہمیت تک پتا نہیں، اہمیت تو پتا ہے عمل نہیں، تو آج اس لیے مسلمان بہنیں مسلمان بھائی غیر قوم ہو رہے، حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی اپنے اعمال کے اوپر بھی نظر دوڑا لو۔ میرا اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اب مسلمانوں کتابوں کے اندر آتا ہے قرآن کریم کی مثال بارش کی قطروں کی طرح ہے کہ بارش کا قطرہ آسمان سے نازل ہوتا ہے، میں اللہ کا قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے، بارش کا قطرہ صاف و شفاف ہوتا ہے، میں اللہ کے قرآن کے اندر جو احکامات آئے ہیں وہ بھی صاف و شفاف ہے۔ بارش کا قطرہ جب کسی بنجر زمین پر پڑتی ہے، بنجر زمین کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، الٹا بدبو پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرا اللہ کا قرآن اگر کسی کے دل پر زنگ لگ گیا ہو، کسی کا دل بنجر پڑ گیا ہو، اس کا الٹا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ کیسا نقصان ہوا؟ ابو جہل کا ہوا، اس کے بدن کے اندر سے بدبو پیدا ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نہ مانا۔ بڑے بڑے منافق کا دل کے اندر سے بدبو پیدا ہوا، بنجر زمین کے دل پر میرا اللہ کا قرآن نے اثر نہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کا نام لے لو، سلول کا نام لے لو، یہ بڑے بڑے منافق ہیں، قرآن نے اس کا کچھ نہیں کر پایا، یعنی اس کا دل نہیں بدلا۔ نہ جانے منافق کافر فاسق ہو کر اس دنیا سے وہ روانہ ہوا ہے۔ بارش کا قطرہ جب پاک و صاف زمین پر پڑتا ہے،
زمین کو زرخیز کر دیتا ہے، ہریالی بنا دیتا ہے، پھول نکل آتے ہیں، پھل اگ جاتے ہیں۔ یہی حال اللہ کا قرآن کا ہے۔ جب کسی کا دل صاف ہوتا ہے، اس قرآن کریم کو ایکسپٹ کرنے کا اس کے اندر طاقت بھی ہوتی، اس کے اندر ماننے کا مادہ بھی ہوتا ہے، اس کی زندگی بدل جایا کرتی۔ کیسی زندگی بدلی؟ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو، قرآن میں اس کی زندگی کو کیسے بدلی ہے۔ حضرت ابو بکر کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی ہے، ان کے اندر سے پھول مہکنے لگے۔ حضرت عمر کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی ہے، پھول برسنے لگے ہیں۔ یا یوں کہیے قاتل کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، قاتل سے عادل بن گیا عمر۔ ایک تاجر کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، صادق بن گیا۔ ایک چھوٹے سے بچے کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، حیدر کرار بنا۔ ابو ہریرہ کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، حافظ الحدیث ہو گیا۔ اور مسلمانوں عبداللہ بن مسعود کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، فقیہ الامت بنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، مفسرین قرآن بن گیا۔ اور بھی صحابہ ہیں، مالدار کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، عثمان ذی النورین بنا۔ حبشے کا بلال کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، عربی نہیں ہے، عجمی ہے۔ ابو حضرت بلال گورا نہیں ہے، کالا ہے، میرے نبی کا قریب کا نہیں ہے، دور کا ہے۔ جو آج ہم لوگ مفاد پرستی کرتے ہیں، یہ میرا گاؤں والا، یہ ہندی والا، یہ عرب والا، ہم اس کے طرف، ہم اس کے طرف۔ ذرا دیکھو تو صحیح، بلال حبشی کا، عرب کا نہیں ہے، حبشے کا ہے، میرے نبی کے خاندان کا نہیں، دور کا ہے، سید نہیں ہے، حبشی ہے۔ لیکن جب کہ ان کے اوپر قرآن کی بارش ہوئی، چلتا تو وہ زمین پر تھا، لیکن ان کی قدموں کی آہٹ مسلمانوں جنت میں سنائی دیتی تھی۔ یہ میرا اللہ نے قرآن کی ایسی حفاظت فرمائی ہے۔ یہ قرآن کریم کا پہلا حق ہے، 5 حقوق میں سے ایمان بالقرآن، دوسرا حق قرات بالقرآن، قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم اپنے بچوں کو پڑھانا، تعلیم دینا۔ آج تو اچھے علم دین بچے کو نہیں پڑھاتے، جاہل کا تو بات چھوڑو، شرم آنی چاہیے۔ اب مسلمانوں حضرت علی کا قول ہے، رمضان کا مہینہ مسلمانوں کاش ہم قرآن کریم نہیں بھی پڑھنا آتا، کم سے کم اس کے حروف کو دیکھتے، اس پر بھی اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر کوئی شخص قرآن کریم کا صرف ایک حرف الف لام میم، یہ 3 حرف ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر کوئی شخص قرآن کریم کا صرف ایک حرف پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک حرف کھڑے ہو کر پڑھنے کے بدلے میں 100 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت علی آگے فرماتے، اگر کوئی شخص قرآن کریم بیٹھ کر پڑھتا ہے، اللہ اسے 50 نیکیاں دیتے ہیں ایک حرف کے بدلے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بغیر وضو، بغیر چھوئے پڑھتا ہے، اللہ اسے ایک حرف کے بدلے 25 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کو بغیر وضو، بغیر چھوئے چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، ایک حرف کے بدلے اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آگے حضرت علی فرماتے ہیں، اے لوگوں، اگر کوئی شخص قرآن کریم کو پڑھے نہیں، کھڑے ہو کر بھی نہ پڑھے، بیٹھ کر بھی نہ پڑھے، چلتا پھرتا بھی نہ پڑھے، صرف پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر سنے، اللہ اسے ہر حرف کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اور رمضان میں ایک نیکی کا بدلہ اللہ 70 عطا فرماتا ہے۔ اندازہ کریں، صرف ایک چیپٹر آپ بیٹھ کر سن لیے، کتنے ہزار حرف اس میں ہوں گے، کتنے ہم نے نیکیاں کمائی۔ لیکن کاش ہم ایسا کرتے۔ کہاں کتابوں کے اندر آتا ہے، میرا اللہ دنیا کو بنانے سے پہلے کئی ہزار سال پہلے قرآن کریم کی چند سورتیں جب تلاوت فرمائی
تو فرشتے جھوم اٹھے اور فرشتے کہنے لگے کہ میرے مولا کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ امت جن امت پر آپ یہ قرآن نازل فرمائیں گے. میرے مولا کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ زبان جو زبان تیرا کلام یہ پڑھے گا. یا اللہ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ انسان وہ کان جو اس قرآن کریم کے الفاظ کو سنے گا. کاش مسلمانوں اس قرآن کریم کی کچھ ہم اہمیت دیتے. کاش ہم اس قرآن کریم کا کم سے کم ایک اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے. کاش ہم گھر کی خبیث چیز ٹی وی کے اوپر ایک مہینہ کم سے کم پردہ ڈال دیتے تو آج ہماری جو حالت ہے وہ نہ ہوتا. اور 5 حقوق قرآن کریم کا مسلمانوں وقت نہیں میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا چند مسائل بیان کرتا ہوں. اعتکاف کی میرے بھائی بڑی فضیلت ہے. خدا را اعتکاف کے اندر بیٹھے. آج ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں اللہ کے لیے کچھ وقت ہی دے دے. اعتکاف کی بڑی فضیلت میرا نبی فرماتا ہے کہ لوگوں اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک دن کے اعتکاف کا اجر 3 خندقوں کے برابر دیتا ہے. نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا اللہ اس کا بدلہ اس کو یہ دیتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھدوا دیتا اور ایک خندق کی لمبائی یعنی مسافت زمین و آسمان کے برابر ہے. کتنے عرب ہوں گے اندازہ کرے 3 خندق. اور دوسری روایت میں بھی فرماتے ہیں ایک دن کا اعتکاف کا بدلہ یہ ہے اللہ اسے ایک دن کے اعتکاف پر ایک حج کا ثواب عطا فرماتا. دوسری روایت اللہ تبارک و تعالیٰ 2 عمرہ 2 حج کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتا. میں نبی فرماتے جو شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے جب اعتکاف سے وہ فارغ ہوتا اللہ اس کو ایسا گناہوں سے پاک کر دیتا جیسا کہ اس کی ماں نے آج اس کو جنا ہے. پھر اللہ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے پاک کر دیتا. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں میں نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں معتکف کی تم کیا میں مثال پیش کروں معتکف کی کیا فضیلت بیان کروں. معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والے میں اللہ تم کو اتنا پسند عطا فرماتا جو عبادت معتکف نہیں بھی کرتا اللہ وہ بھی عبادت اس کو عطا فرماتا ہے. مثال کے طور پر معتکف کے گاؤں والے یا رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہو گیا لوگ عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والے بھائی سوچ رہے ہیں کاش میں باہر ہوتا میں عیادت کرنے جاتا. میرا نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عیادت کرنے کا ثواب خود بخود عطا فرماتا ہے. کتنا ثواب ایک آدمی کا نہیں بلکہ جتنے لوگ اس مریض کا عیادت کیے ہیں اتنا اس کو ثواب عطا فرمائے گا. دوسری مثال گاؤں میں جنازے کی نماز ہو گئی اعتکاف میں بیٹھنے والے نہیں جا سکتے جائز کب اگر ان کے گھر میں کوئی انتقال ہو گیا دوسرے کوئی مرے کو اجازت نہیں. ان کے دل میں خیال آ رہا کاش میں جنازے کی نماز میں شریک ہو جاتا. میں نبی فرماتے ہیں اعتکاف میں بیٹھنے والوں فکر نہ کرو جتنے لوگ جنازے کی نماز میں شریک ہوئے ہیں اللہ تمام کے تمام لوگوں کے عبادت اور نیکی کے بقدر تمہارے نامہ اعمال میں نیکی عطا فرماتے ہیں. اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی تو مسلمانوں کو اتنی فضیلت ہے. خدا را اعتکاف میں ایک دن بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں 3 دن بھی بیٹھے. اعتکاف 10 دن کا اس لیے ہے یہ سنت رسول ہے جو میرے نبی نے 5 رات بتائے ہیں. شب قدر جو گردش کرتی ہے ان 5 راتوں میں اس میں ایک تسبیح کا ثواب میں اللہ 1000 مہینوں جو تسبیح پڑھیں گے اتنا ثواب عطا کرے گا. شب قدر میں ایک تسبیح اگر پڑھے 1000 مہینے کے برابر ثواب عطا فرماتا. معتکف میں بیٹھنے والے کو اتنا ثواب مل جاتا. اگر اعتکاف میں بیٹھنے والا شب قدر کی رات میں جگ کر عبادت نہ بھی کرے
فرماتے ہیں اگر معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والا سوتا بھی ہے اللہ پھر بھی سونے کا ثواب اس کو عطا فرماتا. شب قدر کا رات تھی، معتکف اعتکاف میں بیٹھنے والے کوئی عبادت نہ کیا، کم سے کم نماز تو انہوں نے پڑھ لی، عشاء کی تراویح تو پڑھ لی، لیکن وہی رات شب قدر کی تھی، ان کو معلوم نہ ہوا، کوئی دوسرا عبادت نہ کیا. 1000 مہینوں کے برابر عشاء کی نماز کو ثواب تو مل گیا، 1000 مہینوں کے تراویح کی 20 رکعت کے برابر ان کو ثواب تو مل گیا. بھائی اعتکاف میں بیٹھنے کی بڑی فضیلت، وقت نہیں میں انشاءاللہ آپ کو سناتا، اور چند مسائل آخر میں، آپ برا نہ مانے، آپ کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہو جائے گا. چند اہم مسائل. زکوٰۃ کا تو بیان کیا گیا ہے، صدقۃ الفطر. آج ہمارے معاشرے میں مسئلے تو معلوم بھی نہیں، لوگ پوچھتے بھی نہیں ہیں. میں آپ کو باریک مسئلہ بتاتا ہوں. صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے. یہ صدقۃ الفطر کیوں ہم ادا کرتے ہیں؟ 2 وجہ ہے. میرے نبی فرماتے ہیں سب سے پہلا وجہ یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان میں کوئی بھی عبادت کرتے، تراویح پڑھتے، نمازیں پڑھتے، نوافل پڑھتے، ان روزوں نمازوں کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے، کمی کوتاہی، یہ صدقۃ الفطر ادا کرنے سے میں اللہ ان کمیوں کو دور کر دیتا ہے. پہلا وجہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے بیچارے غریب کا فائدہ ہو جاتا. آپ کے خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں بیچارے غریب شامل ہو جایا کرتے ہیں. اور صدقۃ الفطر کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے. اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا صاحب نصاب ہے تو ان کے اوپر تو آلریڈی صدقۃ الفطر واجب ہے. اور اس میں ایک یہ بھی بڑھوتری ہے کہ اگر آپ کے پاس ضرورت سے زائد سامان ہے تو پھر آپ کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے. زکوٰۃ کا مسئلہ کیا؟ 4 چیزیں آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض، لیکن یہ صدقۃ الفطر مسلمانوں 5 چیزوں پر ہوتا، 4 تو زکوٰۃ کا ہے. ایک ایکسٹرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر ضرورت سے زائد سامان ہے اس کے اوپر آپ کو صدقۃ الفطر واجب ہے. زکوٰۃ کے جیسے ہم پورے سال میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، صرف عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر ہم ادا کر سکتے ہیں. اگر عید کی نماز ہو گئی اس کے بعد سوچے میں بھول گیا صدقۃ الفطر دے دوں تو ادا نہیں ہوگا، وہ صدقے میں شمار ہوگا. عید کی نماز سے پہلے صدقۃ الفطر کا وقت ہوتا ہے. شروع رمضان سے عید کی نماز کے خطبہ نہیں، عید کی نماز تک دے سکتے ہیں. اب جو ضرورت سے زائد سامان ہے، کون سا سامان شمار ہوگا؟ اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے، آپ اس کو یوز نہیں کر رہی، ویسے پڑے ہوئے ہیں تو یہ ضرورت سے زائد سامان ہے. آپ کے گھر میں کوئی ایسا باسن ہے جو آپ یوز کے لیے نہیں رکھے بلکہ دکھاوے کے لیے، نمائش کے لیے رکھے ہیں، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے. آپ کے پاس گھر میں کوئی مشین ہے، خراب ہو گئی، آپ اس کو یوز نہیں کر رہے، پڑا ہوا، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے. اور آپ کے پاس کوئی فرنیچر ہے پڑا ہوا، یوز نہیں کر رہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں ضرورت سے زائد ہے. ہم یہ تمام کی تمام چیزوں کا حساب لگائیں گے. اگر 40 پر 5، 40 پر 7,000 سب ملا کر سونا، چاندی، نقد، پیسہ، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان سب ملا کر 40 پر 5 یا 40 پر 7,000 ہوتا ہے. قرض نکال کر آپ کے اوپر صدقۃ الفطر مسلمانوں واجب ہے. اور صدقۃ الفطر پر سال گزرنا ضروری نہیں. عید کی نماز ہو رہی تھی، 10 منٹ پہلے آپ کے پاس اتنا پیسہ آ گیا، آپ صدقۃ الفطر ادا کریں. اس کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اور اب کس کے طرف سے آپ صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں؟ اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے. بعض لوگ سمجھتے ہیں بیوی کی طرف سے بھی ہمارے اوپر دینا ضروری ہے. نہیں، بیوی کی طرف سے آپ صدقۃ الفطر آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے. بالغ اولاد بالغ اولاد کی طرف سے آپ کے اوپر صدقۃ الفطر ضروری نہیں. آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، ان
کے طرف سے بھی آپ کو پر صدقۃ الفطر واجب نہیں ہے، صرف اپنے طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے عید کے دن صبح صادق سے پہلے بھی اگر کوئی بچہ آپ کے گھر میں پیدا ہوا، اس کے طرف سے بھی اگر آپ صاحب نصاب میں صدقۃ الفطر دینا آپ کو واجب ضروری ہے۔ اگر آپ بیوی کی طرف سے، اپنے بالغ بچے کی طرف سے، ماں باپ کی طرف سے دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں میری بیٹی بالغ ہو گئی، جب تک میرے گھر میں ہے ہمارے اوپر ضروری ہم صدقۃ الفطر دیں، جب شادی ہو کے وہ سسرال چلی جاتی ہے تب شوہر کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ مسلمان یہ غلط ہے، یہ صحیح مسئلہ نہیں۔ آپ کی بچی ہے، بالغ ہو گئی، جب تک آپ کے گھر میں بھی ہے آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے اس کی طرف سے صدقہ فطر دیں، اور پھر شوہر کے پاس اگر وہ چلی گئی تو ان کے اوپر بھی، شوہر کے اوپر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کے طرف سے صدقۃ الفطر دے۔ ضروری نہیں، اگر دے سکتے ہیں تو دے دے، ثواب اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ اب کتنا دیں؟ 4 چیزوں سے صدقۃ الفطر ادا ہوتا ہے۔ پہلا کشمش، دوسرا کھجور، تیسرا جو، اور چوتھا گندم۔ ہمارے ایشیا میں، ہمارے صغیر میں گندم زیادہ چلتا ہے، لیکن اگر کسی کو اللہ نے طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے تو مسلمانوں ہم کشمش سے بھی دے سکتے ہیں، یا وہ خرید کر دیں، یا اتنے اماؤنٹ دیں، یا کپڑا خرید کر دیں، یا کوئی بھی چیز اتنے روپے کا دیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں اگر آپ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ لیکن آپ اتنی حیثیت نہیں رکھتے تو گیہوں سے، یعنی گندم گیہوں سے نکالے، گیہوں کے آٹے کا ریٹ معلوم کریں کتنا چلتا ہے۔ کھجور، جو، کشمش، یہ تینوں جو ہے کتاب کے اندر کا 1 سا، اور گیہوں جو ہے وہ آدھا سا۔ مسلمانوں پونے 2 kg ہوتا ہے۔ اب اس کا 1 سا، اس کا ڈبل آپ کر لیں، آدھا سا پونے 2 kg۔ آپ دکان پہ جا کر معلوم کریں گیہوں کا آٹا کتنے روپے کا، 40 روپے kg ہے تو آپ 2 kg کا نکالیے، 80 روپے اپنے طرف سے ادا کریں۔ بڑے فرماتے ہیں زیادہ سے زیادہ دے غریبوں کو، آپ 1 گرام یا 2 گرام ادھر ادھر نہ دے کے جیسا کہ غریب کا فائدہ ہو رہا ہے وہ ادا کریں۔ اس لیے مسلمانوں صدقۃ الفطر غریبوں کو، مسکینوں کو، مدارس میں محتاجوں کو ادا کریں۔ عید کی نماز سے پہلے اس کا نصاب 80 سے اوپر آپ دے سکتے ہیں، 80 روپے سے کم نہ دیں میرے حساب سے۔ اور کئی علماء سے میں نے پوچھا کہ وہ فرماتے ہیں پچھلے سال تو 75 روپے تھا، اگر 100 روپے کا بھی حساب دے دیا جائے تو مسلمانوں زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا۔ زیادہ دینے سے اگر 1 روپے بھی ہم زیادہ دے دیے، رمضان کا مہینہ 70 روپے اللہ نے عطا فرمائے گا۔ اپنے ایک حساب سے 100 روپے نکال کر آپ کے گھر میں جتنے فرض ہیں اگر آپ دینا چاہتے ہیں ہر کسی کے طرف سے، 5 آدمی ہیں تو 500 روپے نکال دیں، یا پیسہ دیں، یا کپڑا دیں، یا کچھ کھانے کا چیز دیں، کچھ بھی دیں، لیکن غریبوں کو دیں۔ بلس مسلمانوں تحقیق کر کے دیں۔ آج فقیر بزنس چلا رہے ہیں، بہت سارے ایسے فقیر بھی گھومتے ہیں جو صاحب زکات ہے، یعنی زکات کے نصاب پر پہنچے ہوئے یہ فقیر، بہت سارے مسلمان یہ بزنس ان کا چل رہا ہے۔ ایک لیڈر ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ نکل جاتے ہیں اور رمضان کے اخیر میں ان کا یہ حساب کرایا جاتا ہے کتنے لاکھ کلیکشن کیا، اپنا پرسنٹیج پھر بٹوارا ہوتا ہے۔ اس لیے خدارا زکات کا پیسہ، صدقے کا پیسہ تھوڑا تحقیق کر کے دے۔ اگر آپ بغیر تحقیق کیے دے دیے ادا نہیں ہوگا، آپ کے اوپر رہ جائے گا زکات، لیکن آپ بغیر تحقیق صدقۃ الفطر دے دیے وہ مسلمانوں ادا ہو جائے گا۔ اور کافروں کو، غیر قوموں کو نہ تو صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں نہ زکات دے سکتے ہیں، اس کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مختصر باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔